اچھا عامر صاحب، آپ نے گزشتہ نشست میں ہم نے کچھ سوالات اٹھائے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عام مسلمان کو کہ قرآن چمڑوں پہ ہڈیوں پہ لکھا جا رہا تھا اور پھر جو ہے وہ رسول اللہ رخصت ہو گئے، سیدنا عثمان نے سب سے جمع کر کے ایک نسخہ بنا دیا، تو پھر سوال یہ کہ جو ہم یہ روایتوں میں سنتے ہیں کاتبین وحی، تو کاتبین وحی اگر موجود ہیں تو پھر قلم بھی موجود ہے، کاغذ بھی موجود ہے، قرآن نے تو قلم کی قسم بھی کھائی، تو کیا مطلب کہ چمڑے ہڈیوں پہ لوگ لکھتے تھے کہ صفحے وغیرہ بھی موجود تھے؟ پری ہسٹورک دور تو نہیں ہے؟ قرآن مجید تو خود کاغذوں کا ذکر کرتا ہے. جی یعنی وہ کاغذ کس طرح کے تھے، کیسے بنے. ظاہر ہے کہ جو آج آپ کاغذ دیکھتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بڑا مختلف تھا، لیکن کراتیس کا، کرتاس کا خود قرآن ذکر کرتا ہے. دنیا بھر میں یہ چیز مسلمہ ہے کہ اگر کسی تصور کے لیے یا شے کے لیے لفظ لغت میں موجود ہے تو چیز موجود ہے، بڑی اہم بات تصور موجود ہے. جی. تو اس وجہ سے یہ سب موجود تھا، البتہ بہت وافر مقدار میں نہیں تھا. تو اس وجہ سے لوگ چمڑے پر بھی لکھ لیتے تھے، یا اور کوئی چیز لکھنے کی چیز میسر آ گئی اس پر بھی لکھ لیتے تھے. تو سب چیزوں پر لکھتے تھے جو بھی تھا. لیکن مصاحف کا ذکر آتا ہے، وہ مصاحف مرتب شکل میں ہیں. آپ تاریخ میں بعد میں دیکھیے کہ لوگوں کے گھروں میں ہیں تو وہ کیا ہیں، یعنی وہ ہڈیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں لوگوں نے. باقاعدہ طریقے سے مرتب منظم قرآن مجید ہے جو ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب خود یہ بات جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ لوگوں میں اتنی چاہت اور اتنی لوگوں کو احساس ذمہ داری ہے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے. اگر وہ ہڈی پہ لکھتے بھی تھے تو اس کا مطلب وہ محفوظ کرنا چاہ رہے تھے اس کو. یا اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو بات بھی لیں، لیکن یہ ہے کہ کاغذ اتنا بھی نایاب نہیں تھا کہ لوگوں کو ہڈیاں ہی دستیاب ہوں اور ان پر لکھیں. وہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی. تاہم ہو سکتا ہے کسی موقع پر کسی نے کوئی یادداشت اس طریقے سے بھی اپنے ہاں لکھ لی ہو، ورنہ کاغذ موجود تھا. اور وہی کاغذ تھا جس کے آپ بہت سے آثار اب عجائب گھروں میں بھی دیکھتے ہیں. ابھی جو برمنگھم یونیورسٹی میں قرآن مجید کے وہ اوراق محفوظ کیے گئے ہیں تو وہ کوئی ہڈی یا چمڑا نہیں ہے، اس طرح سے کاغذ ہے باقاعدہ بنا ہوا، اسی پر لکھا ہوا. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن وہ کاغذ پیدا ہو گیا ہوگا. آخر کاغذ کی ایک روانی ہوگی، لوگ لکھ رہے ہوں گے اس کو، تو موجود ہوگا کاغذ. یہ اس کا بہت ذکر آتا ہے، عربی شاعری میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے. یہ بھی ایسے ہی افسانہ ہے. ایک چیز اتنی نہیں ہے بڑی مقدار میں، تو اس وجہ سے دوسری چیزیں بھی لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یعنی چمڑا بھی استعمال ہو جاتا ہے، ایسے ہی کپڑا بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ ہر جگہ رہا ہے. ایک لمبے عرصے تک دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں چمڑے پر، کچھ کپڑے پر لکھی جاتی تھی. یہ جو چیز بھی آپ کو ایک کرتاس سا بنا دے تو اس پر لوگ لکھتے تھے عام طور پہ. تو قرآن مجید کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوا. ٹھیک. اچھا عام صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ یعنی یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ نوٹس لکھ کے ویریفائی بھی کروائیں گے، رسول اللہ کے پاس بھی آئیں گے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک نسخہ کو ایسا بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو رسول اللہ کا اپنا نسخہ ہوتا، جس میں اگر کوئی آ کر کوئی بات بتا رہا ہے تو وہ اس سے دیکھ کے بتائے تھے. آپ نے کوئی نسخہ نہیں چھوڑا، اس کی کوئی حکمت تھی؟ اور کہ اللہ میاں نے قرآن آپ کے ذہن میں ایسا ڈال دیا تھا کہ جو آ کے بتاتا تھا آپ اس کی تصدیق یا تکذیب؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے تو فتنہ پیدا ہو جاتا. جی اچھا. کون محفوظ کرتا اس نسخے کو؟ لڑائیاں ہوتی، لوگ اس پر کروبیاں مقرر کیے جاتے، فرشتے مقرر کیے جاتے. یعنی اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوتا. اس کے نتیجے میں حضور نے بالکل درست کیا کہ ایسا کوئی نسخہ نہیں مرتب کرایا، لوگوں پر چھوڑ دیا. اور اس اعتماد کے ساتھ وہ منتقل ہوا ہے کہ یہ مسلمان امت اس کی حفاظت کرے گی. آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. یعنی یہ قرآن مجید آج اس طرح کا نسخہ ہوتا اتنے سوالات پیدا ہو جاتے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی ہم قرآن مجید چھاپ کے لاتے، شائع کر کے لاتے، اب پتہ چلتا جی وہ نسخہ کون سا ہے، اس سے ملانا ہے، محفوظ بھی ہے یا نہیں، کسی جنگ میں باقی بھی رہ گئی رہتے ہیں، چوری تو نہیں ہو گیا، کوئی اٹھا تو نہیں لے گیا. کیا کیا کرتے اس کے بارے میں. قرآن مجید کے لیے جو بندوبست کیا گیا ہے وہ اتنا لافانی بندوبست ہے کہ اس میں ادنا درجے آپ رکھنا تلاش نہیں کر سکتے. ٹھیک. اچھا ہم سے گزشتہ یعنی سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ نسخہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے دیتے تو آپ کو آپ کے زمانے میں تو بڑی آسانی نظر آ رہی ہے کہ آپ گئے، آپ نے جا کے دیکھ لیا اس نسخے کو. لوگ حضور سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو آپ دور کرتے ہیں، دوسرے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن مجید اس طریقے سے لوگوں کے سینوں میں جا چکا ہے. فی صدور اہل العلم، لوگوں کے علم والوں کے سینوں میں موجود ہے قرآن مجید. تو وہ محفوظ ترین جگہ ہے جہاں وہ ہے. اس کو کوئی چور چرا نہیں سکتا، کوئی حملہ آور کرنے والا اٹھا نہیں سکتا. مسجد نبوی اگر 10 دن تک بلوائیوں کے قبضے میں بھی رہے تو وہ کہیں غائب نہیں ہو سکتا. سوچیں
یعنی تاریخ پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ نسخہ مرتب کرنے کا کام کیا جائے تو ہوتا کیا. یہی بات ہمارے یہاں مستشرقین کی سمجھ میں نہیں آتی, وہ نسخے تلاش کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد کوئی نسخہ کہیں سے مل جاتا ہے, اس میں کوئی ایک آیت اوپر نیچے ہوتی ہے تو خیال کرتے ہیں کہ اس میں تو اختلافات تھے. بھائی میں آپ کو آج تاج کمپنی کے چھپا ہوا نسخہ دکھاتا ہوں, اس کے اندر بعض جگہوں پہ غلطی رہ گئی ہوئی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں اس غلطی کی تصحیح بھی یہ مسلمان امت جو ہے اپنے اجماع اور تواتر سے کر رہی ہے, وہ باقی نہیں رہتی. تو نسخے کو آپ غلطیوں سے کیسے محفوظ کرتے, نسخے کو آپ شہادت میں کیسے پیش کرتے, نسخے کی آپ حفاظت کے لیے کیا بندوبست کرتے, یہ بات آج لوگ بیٹھ کے اس طرح بات کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اہتمام کیا, وہ اہتمام کیا ہی نہیں کہ جس میں کوئی رکھنا تلاش کیا جا سکے. ٹھیک. اچھا غم صاحب ایک اور اہم سوال یہ کہ جس وقت ہم کسی چیز کو یاد کرتے ہیں, مثلا میں نے اگر کوئی نظم یاد کی, آپ کی کوئی نظم یاد کی, کسی کی نظم یاد کی, تو مجھے وہ شاعر آ کر یہ کہے کہ اس نظم میں جو تم نے اشعار یاد کیے تھے, انسانی دماغ جو ہے وہ میموری کو یعنی بٹس میں کیپچر کر رہا ہوتا ہے, ایک شعر دوسرا شعر تیسرا شعر, وہ مجھے کہے کہ یہ جو آخری کے 2 شعر ہیں یہ پہلے پڑھو اور پہلے کا شعر آخر میں پڑھو, تو سارا جو حفظ کا میرا اسٹرکچر ہے وہ بالکل ٹوٹ جائے گا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ترتیب سے نازل ہوا لیکن اس کی ایک دوسری ترتیب بھی ہوئی جو توقیفی ترتیب ہے, تو پھر حفاظ کا حفظ کیا ہوا تو سارا ڈسٹارٹ ہو گیا ہوگا. نہیں لیکن صورت لوگ یاد کر رہے ہیں نا, اس کا یہ عمل کہ اب اس کو اس ترتیب کے ساتھ یاد کرنا ہے, یہ تو ہوا ہی آخری 2 سالوں میں. یعنی اب ترتیب کے ساتھ, ترتیب کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, رہ گئی یہ بات کہ کسی جگہ کسی کو بتایا گیا کہ یہ حصہ جو ہے فلاں سورہ میں شامل کر لیجئے, تو یہ 5 7 10 مقامات ہیں. یعنی یہ آیت اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے روزے کی آیت ہے. جی بالکل, یہ 5 10 مقامات ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور وہ لوگ اس کی تصحیح کر لیتے تھے, پھر سنانا شروع کر دیتے تھے, پھر بار بار یاد کرتے تھے. وہ آج بھی حافظوں کو بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی تصحیح ہوتی رہتی ہے. یعنی وہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کو پھیلا دیا گیا کہ جس میں اس طرح کی غلطی پر قائم رہنے کے امکانات ختم ہو گئے. تو اس لیے یہ تو ورق پھاڑ دیجئے کہ کوئی نسخہ خدا نخواستہ ایسا ہوتا, یہ مسلمان امت کبھی بھی قرآن مجید کے معاملے میں اس یقین و اذعان پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی جیسے ہم آج کھڑے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جب اب قرآن مجید چھاپتے ہیں, قرآن کو شائع کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, کبھی تردد ہی نہیں ہوتا کہ جا کے فلاں نسخے سے ملانا ہے, اور وہ وہاں پڑا ہوا ہے, استنبول کے کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے, یا مدینے میں پڑا ہوا ہے, یا فلاں گھر میں پڑا ہوا ہے. سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا. نہیں, وہ مسلمانوں کے سینوں میں موجود قرآن ہے, وہ ان کے یہاں پھیلا ہوا شائع و ضائع قرآن ہے, وہ ان کی ہر جگہ کے اوپر لکھا ہوا قرآن ہے, وہی مل کے اس کو بالکل تصحیح کے ساتھ آگے بڑھا دیتا ہے. ٹھیک.